بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب النہی عن اتیان الکہان والمنجمین والعراف واصحاب الرمل والتوارک بالحصا وبالشعیر ونحو ذالک۔ کاہنوں، نجومیوں، قیافہ شناسوں، علم رمل والوں اور کنکریوں اور جو وغیرہ کے ذریعے سے جانوروں کو اڑا کر نیک شگونی یا بد شگونی کہنے والوں کے پاس جانے کی ممانعت کا بیان۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناس عن الکہان فقال لیسوا بشیء فقالوا یا رسول اللہ انہم یحدثون احیانا بشیء فیکون حقا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الکلمۃ من الحق یکتفها الجنی فیقرها فی اذن ولیہ فیخلطون معها مئۃ کذبہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، وہ بعض دفعہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں جب بتلاتے ہیں تو وہ بات صحیح نکلتی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ سچی بات جن اچک لیتے ہیں اور پھر اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتے ہیں، پس وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتا ہے۔ یعنی یہ سچی بات جن فرشتوں سے سن لیتے ہیں، پھر وہ اپنے دوست یعنی کاہن کے کان میں وہ بات بتاتے ہیں، پھر کاہن اس بات کو بنا سوار کر اس میں جھوٹ سچ ملا کر پھر اس کو لوگوں کو بتاتا ہے۔ وفی روایت للبخاری عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الملائکۃ تنزل فی العنان وہو السحاب فتذکر الامر قضی فی السماء فیسترق الشیطان السمع فیسمعہ فیوحیہ الی الکہان فیکذبون معها مئۃ کذبہ عند انفسہم۔ قولہ فیقرها ہوا بفتح الیاء وضم القاف والراء ای یلقیہا والعنان بفتح العین۔ اور بخاری کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں اور اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا فیصلہ آسمان میں ہو چکا ہوتا ہے، پس شیطان چوری چھپے اسے سنتا ہے اور کاہنوں کو پہنچا دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنی طرف سے 100 جھوٹ بیان کرتے ہیں۔ فیقرها یا پر زبر کاف اور را پر پیش ہے بمعنی ڈالتا ہے، عنان بمعنی بادل عین پر زبر۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو آئندہ آنے والے واقعات اور حوادث کی خبر دے اور علم غیب اور معرفت کے اسرار کا دعویٰ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کا عرب میں بہت زیادہ رواج تھا۔ اہل عرب کاہنوں کی بتائی ہوئی باتوں پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شیاطین چوری چھپے آسمانوں پر جاتے اور دنیا میں آنے والے واقعات کی کچھ باتیں جو فرشتے آپس میں مذاکرہ کرتے ہوتے تھے تو ان کو سن کر اپنے کاہنوں کو بتاتے اور پھر وہ ایک میں 100 ملا کر لوگوں کو بتاتے۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو شیاطین کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا۔ اب کوئی بھی آتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔
تو پھر وہ جو کاہن ہوتے تھے وہ ایک بات میں 100 جھوٹ ملا دیتے، یعنی جو ان جنوں کے ذریعے سے ان کو فرشتوں کی بات پتہ چلتی تو ان میں مزید اپنی باتیں ملا دیتے، اور اب تو شیطانوں کا آسمان پر جانا بھی روک دیا گیا، اس لیے شریعت میں کاہنوں سے استفادہ کرنا، ان کی باتوں پر اعتماد کرنا، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اسلام میں ان چیزوں کی اب کوئی حقیقت نہیں، تو اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت ہے، نہ تو ایسا علم سیکھا جائے، یہ بھی حرام ہے، اور نہ ان لوگوں کے پاس جایا جائے۔ وَأَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدَ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتا عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 یوما۔ حضرت صفیہ بنت عبید ازواج مطہرات میں سے بعض سے روایت نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی غیبی بات بتانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے اور پھر اس کو سچ جانے تو اس کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا عرافن، عراف کہتے ہیں، عرافت یہ بھی کہانت ہی کی قسم ہے، یعنی یہ بھی ایک طرح کا کاہن ہی ہے، اس میں بھی مخصوص چیزوں اور کچھ علامات اور مقدمات کے ذریعے پوشیدہ چیزوں کی خبر معلوم کی جاتی ہے۔ اس علم کو سیکھنا اور سکھانا دونوں ہی کو علماء نے حرام بتایا ہے، اور اس میں فرمایا لا تقبل لہ صلاۃ، یعنی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس جملے میں دھمکی ہے کہ نماز جو سب سے اہم عبادت ہے اور اسلام میں سب سے زیادہ اسی کے فضائل اور سب سے زیادہ اس کو چھوڑنے پر وعیدیں ہیں، تو نجومیوں کے پاس جانے سے یہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ نیز اس میں یہ بھی دھمکی ہے کہ جب نماز ہی قبول نہیں ہوتی تو پھر باقی اعمال کس طرح قبول ہوں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز نہ قبول ہونے کا مطلب یہ کہ ان نمازوں کا ثواب نہیں ملتا، اگرچہ اس کے اوپر سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے، بعد میں ان کی قضا نہیں کی جائے گی، لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور صرف فرمایا 40 لیلہ، یعنی صرف رات کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس میں دن اور رات دونوں ہی داخل ہیں، یعنی جو لیلہ کہا اس میں یہ نہ سوال کیا جائے کہ صرف رات ہی کی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اہل عرب کے محاورے میں وہ صرف دن یا صرف رات کا ذکر کرتے ہیں، مگر مراد دن اور رات دونوں ہی لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اتنا گندا عمل ہے کاہنوں کے پاس جانا، ان کی باتوں کا یقین کرنا، کہ یہ ہماری عبادت کو بھی ضائع کر دیتا ہے، تو اس لیے اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ وعن قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العیافۃ والطیرۃ والترک من الجبت، رواہ ابو داود باسناد حسن، وقال الترک هو الزجر ای زجر الطیر وهو ان یتیمن او یتشاءم بطیران، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم۔ قال أبو داود والعيافة والخط، قال الجوهري في الصحاح الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عیافہ اور پرندوں کو اڑانا اور بدفعلی لینا، رمل کرنا شیطانی کاموں میں سے ہیں۔ اس حدیث کو ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا اور کہا کہ الطرق کے معنی پرندے کو اڑانا، کہ اگر اڑ کر دائیں جانب جاتا ہے یا بائیں طرف، اگر وہ اپنے اڑنے کا رخ دائیں طرف کرے تو اس سے نیک فعلی لے، اگر بائیں طرف کرے تو اس سے بدفعلی لی جائے۔ امام ابو داود نے فرمایا عیافہ کے معنی لکیر کھینچنے کے ہیں۔ جوہری نے صحاح میں کہا
کہ جبت ایسا لفظ ہے جس کا اطلاق بت، کاہن، جادوگر اور اس قسم کے لفظوں پر ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں جاہلیت کے کئی کاموں سے مسلمانوں کو روکا گیا کہ ان کاموں پر بھروسہ رکھنے کو حرام فرمایا گیا۔ الیافہ، اس کی متعدد تعریف ہیں، یعنی کئی لوگوں نے اس کی کئی طرح سے تعریف کی ہیں۔ مثلا کاہن زمین کے نرم حصے پر بہت سی لکیریں کھینچتے ہیں، پھر ان کو دو دو کر کے مٹاتے ہیں۔ اگر آخر میں 2 لکیریں رہ جائیں تو کامیابی کی، اور اگر آخر میں 1 لکیر رہ جائے تو اس کو ناکامی کی علامت خیال کیا جاتا ہے۔ یا ایافہ پرندے کے ناموں اور آوازوں اور ان کے گزرنے سے شگون لینے کا نام ہے۔ الطیرہ، پرندوں کے ذریعے سے فال نکالنا کہ پرندے کو اڑایا جاتا ہے، اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو نیک فالی لی جاتی، اگر بائیں جانب جاتا تو اس سے بدشگونی لی جاتی تھی۔ الترک، اس کی ایک تفسیر تو خود مصنف یعنی علامہ نووی رحمہ اللہ نے ذکر کی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ کنکریاں مارنا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں فال نکالتے وقت کنکریاں مارتی تھیں، اس کو بھی حرام فرمایا گیا۔ اور الجبد، اس لفظ کی مختلف تفسیریں کی گئی۔ مثلا اس کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ چیز جس میں بھلائی نہ ہو، یا ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، اور بعض علماء نے فرمایا ہر وہ کام جو شیطانی عمل ہو تو اس کو جبت کہتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، رواہ ابو داود باسناد صحیح، کہ جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا، جتنا علم نجوم زیادہ سیکھا تو اس نے اتنا ہی جادو کا علم زیادہ سیکھا۔ تو اس حدیث میں نجومی کے علم کو بھی جادو کا ایک حصہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ علم نجوم میں بھی غیب کی باتوں کے بارے میں ہی پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ تو جس طرح جادو کا علم حرام ہے، اسی طرح علم نجوم بھی حرام ہے۔ علامہ علان نے امام خطابی سے نقل کیا کہ علم نجوم جس کی ممانعت حدیث میں ہے، وہ ہے جو اہل نجوم کائنات کے آنے والے حوادثات کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا۔ شعبۃ من السحر، تو اس میں علم نجوم کو جادو کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ مطلب یہ کہ جس طرح جادو کا سکھانا حرام ہے، اسی طرح علم نجوم کا سکھانا بھی حرام ہوگا، کیونکہ ان دونوں میں خلاف شریعت امور کو اختیار کیا جاتا ہے اور غیب کی باتیں جاننے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور یہ دعویٰ تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہ حرام ہے۔ وعن معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انی حدیث عہد بجہالیہ وقد جاء اللہ تعالی بالاسلام وَإِنَّا مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتِهِمْ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ قَالَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّهُمْ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا زمانہ جاہلیت سے قریب ہے اور اب اللہ پر ایمان لے آیا ہوں۔ ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس آتے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ان کے پاس مت جانا۔ میں نے کہا ہم میں سے کچھ لوگ بدشگونی لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جسے وہ اپنے سینوں میں پاتے ہیں، پس یہ ان کو کاموں سے نہ روکے۔ میں نے عرض کیا ہم میں سے بعض لوگ لکیریں کھینچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے انبیاء سے ایک نبی لکیر کھینچتے تھے، جس کی لکیر اس پیغمبر کی لکیر کے مطابق ہوگی تو وہ درست ہے۔ تو اس حدیث سے پہلے
یہ حدیث جو ہے اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک نبی تھے جن کو اللہ نے لکیروں کا علم دیا تھا، مگر اب وہ علم باقی نہیں رہا۔ بعض نے کہا حضرت دانیال علیہ السلام، بعض نے حضرت ادریس علیہ السلام کو کہا۔ بہرحال یہاں پہ نبی کا نام نہیں لیا گیا۔ یخط فمن وافق خطہ فذاک، پس جس کی لکیر اس نبی کی لکیر کے مطابق ہو جائے تو وہ درست ہے۔ اس جملے کا مطلب محدثین یہ فرماتے ہیں کہ لکیریں اور خطوط کھینچنے کا علم، جس کو علم رمل کہا جاتا ہے، اس کا علم اللہ نے اپنے ایک نبی کو دیا تھا جو اس کے اصول اور ضوابط جانتے تھے، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو کچھ باتیں بتاتے، مگر جب وہ نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو اب یہ علم بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اب کوئی شخص اس علم کے جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب اس علم کو جاننے کا دعویٰ کرنا، اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ سب جھوٹ ہوگا اور حرام ہوگا۔ وعن ابی مسعود بدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب ومہر البغج وحلوان الکاہن۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک آپ نے کتے کی قیمت، بدکار عورت کی کمائی اور کاہن کی شیرنی سے منع فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع کیا۔ تو اس حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے بعض علماء نے ہر قسم کے کتے، خواہ وہ شکاری ہوں یا نہ ہوں، ان کی خرید و فروخت کرنے کو ناجائز بتایا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ بعض دوسرے ائمہ نے حدیث کو اس پر محمول فرمایا کہ اس سے مراد غیر معلم اور غیر شکاری کتے ہیں۔ اگر کسی نے کتے پر محنت کر کے اس کو شکاری بنایا تو وہ اپنی محنت جو شکاری بنانے میں لگی وہ لے سکتا ہے۔ یہ اس کا تعلق اس وقت میں تھا جبکہ آپ نے کتوں کو مارنے کا حکم فرمایا تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ وَمَہْرِ الْبَغِي، بدکار عورت کی کمائی، مطلب یہ کہ زناکار عورت کو اس کی بدکاری کی جو اجرت ملے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ اجرت، اس کی کمائی جو ہے یہ بالکل حرام ہے۔ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، کاہن کی شیرنی، یہ بھی منع ہے۔ کاہن کو جو آنے والے زمانے کی خبریں، کاہن جن کو بتاتا تھا زمانے کی خبریں، تو لوگ اس پر اس کو پیسے، مٹھائی وغیرہ دیتے تھے۔ تو یہ مٹھائی اور کھانے کی چیزیں، کپڑا، زیور، نقدی مال، کچھ بھی ہے، تو ان سب کا استعمال جو ہے یہ حرام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام کیا ان کی کمائی بھی حرام ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔